حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے بستر پر پہلو کے بل لیٹے ہی تھے کہ ان کا 17 سالہ بیٹا عبد الملک کمرے میں داخل ہوا اور کہا، امیر المؤمنین آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے جسم میں اب طاقت نہیں، میں بہت تھک چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا، امیر المؤمنین کیا آپ مظلوم لوگوں کی فریاد سنے بغیر ہی سونا چاہتے ہیں؟ ان کا وہ مال جو ظلم سے چھینا گیا ہے انہیں واپس کون دلائے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، بیٹا کیونکہ میں تمہارے چچا خلیفہ سلیمان کی وفات کی وجہ سے گزشتہ ساری رات جاگتا رہا، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت نہیں، تھوڑا آرام کرنے کے بعد ظہر کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا اور یقیناً مظلوموں کی فریاد رسی ہوگی اور ہر ایک کو ان کا حق دیا جائے گا، کوئی محروم نہیں رہے گا۔ بیٹے نے کہا، امیر المؤمنین اس بات کی کون ضمانت دیتا ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تڑپ اٹھے، تھکے ہوئے بدن میں دوبارہ سے طاقت لوٹ آئی اور ایک دم بیٹھ گئے اور فرمایا، بیٹا ذرا میرے قریب آؤ۔ بیٹا قریب ہوا تو اسے گلے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ایسا نیک فرزند عطا کیا جو دینی معاملے میں میری مدد کرتا ہے۔ پھر آپ اٹھے اور حکم دیا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس پر بھی کوئی ظلم ہوا ہے وہ اپنا مقدمہ اسی وقت آ کر خلیفہ کے سامنے پیش کرے۔ چنانچہ مقدمات آئے اور آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ دیکھیے عبد الملک نے کس طرح اپنے والد کو ایک اچھے کام پر ابھارا، جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز انصاف پسند، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے والے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے، اسی طرح عبد الملک بھی اپنے والد صاحب جیسی اچھی اور بے شمار خوبیاں ان میں تھیں۔ دوستو، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، اس لیے نیک کاموں میں کبھی دیر مت کیجیے اور ہمیشہ غریبوں اور مظلوموں کی مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اور دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، سعداللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جب تک کہ آپ رکھیے اپنا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔